طارس بھائی سب سے پیارا اور نیو ڈیزائن لگا رہی ہوں۔ فروا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر ناک پھلا کر کہا، نہیں مجھے پسند نہیں آیا، رکو کاپی دکھاؤ، میں بتاتا ہوں کون سا لگانا ہے۔ طارس نے مصنوعی روبدار آواز میں کہا اور پاس پڑی مہندی کی ڈیزائن والی کاپی اٹھائی۔ ساری ارد گرد بیٹھی لڑکیاں کھی کھی کرتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی تھی۔ طارس کا مسخرہ پن اور شرارتیں کسی کے لیے نئی نہیں تھیں، وہ ہر شادی بیاہ اور کسی بھی تقریب میں ایسے ہی مذاق اور شرارتیں کرتا تھا۔ اللہ اللہ، دیکھو تو چچی کیسے ہیں طارس بھائی، فروا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کچھ دور بیٹھی سیما کو کہا۔ اس بدتمیز سے کوئی بعید نہیں، خود نہ لگانے لگ جا مہندی ندوہ کے، سیما نے بھی ساتھ بیٹھی کشور کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ سب لوگ کہکہوں کی فضا میں گونجنے لگے۔ ندوہ حیران ہوتے ہوئے طارس کی طرف دیکھ ہی رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرے میں تو اسے اتنے روکھے سے انداز میں جواب دے رہے تھے اور اب سب کے سامنے ایسے پیار نچھاور کر رہے تھے جیسے کوئی خفگی ہی نہ ہو۔ ہائے اتنا پیارا طارس بھائی، زارا نے مصنوعی آنکھ دباتے ہوئی شرارت سے کہا۔ ہے تو اکلوتی تو ہے، طارس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور پیار سے ندوہ کی طرف دیکھا جو بلش ہو گئی تھی۔ نظریں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ طارس کی ساری رشتہ دار عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ توبہ، بے شرم کہیں کا، کشور نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سب لوگ طارس کی باتوں سے اسی کے انداز سے خوب انجوائے کر رہے تھے۔ آئے ہائے پھپھو، کیا انکل نے کبھی نہیں کیا اتنا پیار؟ وہ تو آج بھی آگے پیچھے پھرتے آپ کے، طارس نے کشور کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا اور آنکھ دبائی اور پھر پاس آ کر ان کے چہرے کو اپنی طرف گھمایا۔ آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ چل ہٹ پرا سیما، یہ ناسدرا شادی کے بعد بھی ویسا ہی ہے، مسخرہ پورا، کشور نے طارس کو کہا لگاتے ہوئے ایک طرف کیا تھا۔ طارس بھائی ویسے گزارا کیسے ہوتا ہے؟ ندوہ بھابھی اتنی ڈیسنٹ، کم گو، اور آپ؟ فروا نے ندوہ کے ہاتھ پر مہندی لگاتے لگاتے چہرہ اوپر اٹھا کر شرارت سے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ایسا ویسا گزارا، اور یہ کوئی کم گو نہیں ہے، بہت حکم چلاتی ہے مجھ پر۔ کیوں بیگم؟ طارس پھر سے واپس آ کر ندوہ کے پاس بیٹھا اور اپنا کندھا ندوہ کے کندھے پر مارتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ہائے فرما برداری چیک کریں ذرا جناب کی، فروا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا لگایا۔ ندوہ شرم سے گلابی ہو گئی تھی۔ طارس بھی سب کے ساتھ ڈھیٹ بنا کہے لگا رہا تھا۔ اس کی کسی انداز سے کوئی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ندوہ کے ساتھ اتنا ناراض ہے۔ ندوہ خود حیران ہو رہی تھی۔ ندوہ بار بار سر جھٹک کر منہ پر آئی بالوں کی آوارہ لٹ کو پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، کیونکہ ایک ہاتھ پر مہندی لگ چکی تھی اور دوسرے پر فروا لگا رہی تھی۔ طارس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پیار سے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کیا تھا۔ اف طارس بھائی، جلائیں تو نہ ہم سب کو، شازیہ نے بھی زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لگا کر کہا۔ سب لوگ اس کے ندوہ کے ساتھ لاڈ انجوائے کر رہے تھے۔ ویسے بھی ان کی شادی کو ابھی 2 ماہ سے بھی کم عرصہ ہوا تھا، تو سب کی نگاہوں اور شرارتوں کا مرکز تھے وہ۔ طارس ذرا مختلف تھا۔ اس سے پہلے کہ سب مل کر اس کی کٹ لگاتے اور چھیڑتے، وہ اپنی ایسی حرکتیں کر کے سب کو ہنسا رہا تھا۔ یہی تو چاہتا ہوں، جل جل کر مرو تم سب کے سب، طارس نے مسکراہٹ دبا کر مصنوعی ناک چڑھا کر کہا۔ سب لوگ اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ طارس بس کر اب، ماموں بلا رہے، چھوڑ دے بھابھی کا گھٹنا بغیرت، شہنام نے باہر سے آ کر ہنستے ہوئے اسے لتاڑا تھا۔ وہ واقعی میں ندوہ کے بالکل ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ چلو جی، ایک اور جلنے والے کا اضافہ ہو گیا، طارس نے ہاتھ کا اشارہ شہنام کی طرف کرتے ہوئے مصنوعی خفگی سے کہا۔ سب لوگوں کا کہا پھر سے گونجنے لگا تھا۔ اچھا بیگم، پریشان نہیں ہونا ہاں؟ طارس نے بچوں کی طرح لاڈ کے انداز میں ندوہ کو دیکھا۔ میں ابھی ہٹلر کی بات سن کر آتا ہوں۔ ندوہ کو پیار سے دیکھتا ہوا شرارت سے اٹھا تھا۔ ساری کزنز اس کے انداز پر کہے لگا رہی تھیں۔ ندوہ بھی مسکراہٹ روک روک کر تھک گئی تھی۔ چل آجا اب، شہنام نے زبردستی طارس کا ہاتھ پکڑ کر ندوہ کے پاس سے اٹھایا۔ طارس تو چلا گیا، پر باقی سب کتنی دیر ندوہ کو سرگوشیاں کر کے چھیڑتی رہیں۔ ہلکے سے ٹی پنک کلر کے فراک کے ساتھ سافٹ سا میک اپ کیے وہ خوبصورت کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی، جب آئینے کے عکس میں طارس کا سراپا نظر آیا تھا۔ وہ مصروف سے انداز میں ٹاول کے ساتھ بال خشک کر رہا تھا۔ چہرہ پھر سے سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ تھوڑی دیر پہلے باہر والے طارس سے یکسر مختلف تھا وہ اس وقت۔ وہ جو بڑے انداز میں مسکرا کر پلٹی تھی، اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر روحانسی سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے باہر طارس کی محبت دیکھ کر وہ خوش ہو گئی تھی کہ شاید طارس کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے، پر کمرے میں آنے کے بعد پھر سے خفا سے طارس میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ندوہ کے سنگار کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو طارس کا دل مچل گیا تھا۔ ہر دوسرے ہی لمحے ادیل کے خیال نے چہرہ سخت کر دیا تھا۔ گہرے جامن رنگ کے کرتے میں طارس غضب ڈھا رہا تھا۔ غصے سے لب بھینچتے اب وہ ڈرائر کو چلاتے ہوئے اپنے بال سیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ اتنی ناراضگی ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ اتنی محبت سے وہ آج صرف طارس کے لیے تیار ہوئی تھی، لیکن وہ تو ایسے بے نیاز تھا جیسے کہ وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔
طارز نے سینٹ کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے ایک چور سی نظر پھر سے ندوہ پر ڈالی تھی، جو پریشان سی کھڑی لب کو چل رہی تھی، جبکہ ایک ہاتھ بھی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو بے چینی سے چٹک رہا تھا۔ اب مجھ سے علیحدگی کی بات کرنے کا سوچ رہی ہوگی۔ طارز کے چہرے پر ناگوار سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اف، کیسے کروں محبت کا اظہار اب ان سے؟ خود ہی کیوں نہیں سمجھ جاتے طارز؟ روحانسی سی شکل بنا کر سوچا، کوئی جب اتنا پیار کرے تو اس کی تھوڑی سی بھی بے رخی بہت بری طرح کھلتی ہے۔ ندوہ کا بھی یہی حال تھا۔ طارز کے بے پناہ محبت کے بعد اس کی اتنی بیزاری اور بے رخی اسے ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ طارز ایک نظر خود پر ڈالتا ہوا بڑے آرام سے اسے وہیں پرسوچ انداز میں کھڑا چھوڑ کر باہر گیا تھا، اور وہ نادم سی سر جھکائے پریشان حال کھڑی تھی۔ پل بھر ٹھہر جاؤ دل یہ سنبھل جائے، کیسے تمہیں روکا کروں، میری طرف آتا ہر غم پھسل جائے، آنکھوں میں تم کو بھروں، بن بولے باتیں تم سے کروں، اگر تم ساتھ ہو۔ سب لوگ دھیرے دھیرے سے ہل رہے تھے۔ طارز کی خوبصورت آواز مہندی ہال میں گونج رہی تھی۔ تیری نظروں میں ہیں تیرے سپنے، تیرے سپنوں میں ہے رازی، مجھے لگتا ہے باتیں دل کی ہوتی لفظوں کی دھوکے بازی، تم ساتھ ہو یا نہ ہو کیا فرق ہے، بے درد تھی زندگی بے درد ہے، اگر تم ساتھ ہو، اگر تم ساتھ ہو۔ طارز کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ مڑی ہوئی پلکوں کے جھالر اٹھا کر ندوہ کی طرف دیکھا تھا، جبکہ انگلیاں دھیرے دھیرے گٹار پر رقص کر رہی تھیں۔ اگر تم ساتھ ہو، آواز میں عجیب سا درد تھا۔ سب لوگ اس کی خوبصورت آواز کے سحر سے محظوظ ہو رہے تھے۔ غیر سا ہوا خود سے بھی نہ کوئی میرا، درد سے چل کر لے یاری دل یہ کہہ رہا، کھولوں جو باہیں بس غم یہ سمٹ رہے ہیں۔ طارز کی آنکھوں میں بار بار اس سے ہاتھ چھڑا کر بھاگتی ہوئی ندوہ آ رہی تھی، جو دور کھڑے باہیں پھیلائے حدیل کی طرف جا رہی تھی۔ گانے کے بول کے ساتھ دل کی گھٹن بھی بڑھ رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے لمحے یہ کیوں گھٹ رہے ہیں، جانے کیسے کوئی سہتا جدائیاں۔ طارز نے ایک دم خاموش ہو کر آنکھیں بند کی تھیں، پھر سے آنکھیں کھولیں اور گٹار پر پھر سے انگلیاں زور سے ماری تھیں۔ تینوں اتنے میں پیار کراں، تینوں اتنا میں پیار کراں، ایک پل وچ 100 وار کراں۔ طارز نے گہری آنکھوں سے ندوہ کی طرف دیکھتے ہوئے گانا تبدیل کیا تھا۔ سب کزنز چیخنے کے انداز میں پرجوش ہوئے تھے۔ طارز اب دھیرے دھیرے سے چلتا ہوا ندوہ کے قریب آ گیا تھا۔ ندوہ چھنپ سی گئی تھی۔ سب لوگ اب ان کے دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو جاوے جے مینوں چھڑ کے موت دا انتظار کراں۔ طارز ایک گھٹنا نیچے لگا کر ندوہ کے پیروں میں بیٹھ گیا تھا۔ سب لوگوں کا شور بڑھ گیا تھا کہ تیرے لیے دنیا چھوڑ دی ہے، تجھ پہ ہی سانس آ کے رکے، میں تجھ کو اتنا چاہتا ہوں یہ تو کبھی سوچ نہ سکے۔ طارز نے سر نیچے جھکا لیا تھا، آنکھوں کی نمی بڑھنے لگی تھی۔ سب لوگ تالیاں پیٹ رہے تھے۔ ندوہ ساکت کھڑی تھی۔ طارز ایک دم سے خود پر قابو پا کر اٹھا تھا۔ وہ اب ندوہ کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے ندوہ کی آنکھیں اس کی گہری بولتی آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ اف، دل کی دھڑکنوں کے رفتار کے شور نے سب آوازوں کو دبا دیا تھا۔ سب لوگ سیٹیاں اور تالیوں سے حال کو بے ہنگم کیے ہوئے تھے۔ طارز کی آنکھوں کی نمی باقی سب سے تو چھپ گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اس کے اتنا قریب کھڑا ہوا تھا تو ندوہ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ ایسے لگا جیسے کسی نے دل کو مٹھی میں لے لیا ہو۔ سب لوگ شور کر رہے تھے۔ وہ گانا ختم کر چکا تھا، پھر دھیرے دھیرے سے ندوہ کے پاس سے گزرتا ہوا دوسری طرف جا چکا تھا۔ ندوہ، یہ میری آخری خواہش تھی، لیکن میں یہ جانتا ہوں تمہارے دل کی دیواروں سے یہ کوشش بھی ٹکرا کر زمیں بوس ہو جائے گی۔ بظاہر وہ سب کے ساتھ کہے لگا رہا تھا، لیکن دل میں درد تھا، اور وہ ظالم حسینہ ابھی بھی جوں کی توں وہیں کھڑی تھی۔ طارز کی آنکھوں کی نمی سے دل کی بستی میں طوفان امڈ آیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرے، ایسی محبت جس کا گمان بھی نہ کیا جائے؟ دل کی گھٹن بڑھنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بری طرح سب کے سامنے رو دیتی، وہ بھاگتی ہوئی ہال سے باہر نکلی تھی اور سامنے بڑے سے لان کے ایک گوشے میں لگے بینچ پر جا کر تیز تیز سانس لیتے ہوئے اس کے گال آنسو سے بھیگ گئے تھے۔ کیا کیا نہیں کیا تھا اس نے طارز کے ساتھ، کہاں کہاں اس کی محبت کو نہیں دھتکارا تھا۔ کتنی پاگل تھی میں، سچی محبت کی پہچان نہیں تھی مجھے۔ طارز نے سگریٹ کو منہ میں رکھ کر لائٹر سے جلایا تھا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ ہال کے لان میں آ گیا تھا۔ رشک سے سارا جہاں میری طرف دیکھتا ہے، تو مگر اب بھی کہاں میری طرف دیکھتا ہے۔ ہجر میں جان بلب ہوں، میرا قاتل بے سود، ہاتھ میں تھامے کمان میری طرف دیکھتا ہے۔ راگ سے عشق تھا میری سو جدا ہوتے ہوئے، کتنی حسرت سے دھواں میری طرف دیکھتا ہے۔ طارز نے چند قدم اور آگے بڑھائے تھے، لیکن ندوہ کی آواز پر قدم جامد ہوئے تھے۔ فوراً اس نے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ زمین پر پھینک کر اوپر پاؤں رکھا تھا، پھر پریشان سا ہو کر آہستہ سے دبے قدموں درخت کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ کہیں وہ حدیل سے، اور دل میں آنے والے خیال نے دل کی رفتار کو کم کیا تھا۔ وہ اور قریب ہوا،
اب ندوہ کی باتیں وہ آسانی سے سن سکتا تھا۔ کیسی ہو؟ ندوہ نے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہوں، کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اروا نے تجسس اور پریشانی کے ملے جلے تاثر میں کہا۔ اروا، مجھے طارس سے محبت ہو گئی ہے۔ آنسو سے آواز بھاری ہو رہی تھی۔ کیا؟ طارس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں رہا تھا۔ فوراً کان کو ہاتھ سے تھپ تھپایا تھا۔ تو پاگل لڑکی، پھر رو کیوں رہی ہو؟ اروا نے ہلکا سا قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ میں کیسے بتاؤں انہیں کہ مجھے محبت ہو گئی ہے ان سے؟ بچوں کی طرح روتے ہوئے ندوہ نے ہونٹ باہر نکال کر کہا تھا۔ طارس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ اچھا، کیسی کی بچی؟ جیسے نفرت کا اعلان کرتی رہتی تھی، محاذ کھولے رکھتی تھی، ویسے ہی بتاؤ اسے، اروا نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا تھا۔ بہت مشکل ہے، نفرت کرتی تھی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، پر اب تو عجیب ہی فیلنگز ہوتی ہیں۔ جب بھی وہ پاس آتے ہیں دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، ہاتھوں کو پسینہ آ جاتا ہے، آنکھیں اوپر اٹھائے نہیں اٹھتی۔ طارس نے بمشکل اپنی ہنسی کو روکا تھا اور سر خوشی سے درخت سے ٹکا لیا تھا، نچلے لب کو دانتوں میں دبائے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ پاگل لڑکی، انتہائی کوئی عجیب مخلوق ہو تم سچی۔ شوہر ہے تمہارا، اروا نے چیخنے کے سے انداز میں کہا۔ ہاں پتہ ہے شوہر ہے، پر یہ کہاں کی لاجک ہوئی؟ شوہر ہے تو آرام سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، ندوہ نے خفاسی آواز میں اروا سے کہا۔ مجھے بتاؤ، کیسے بتاؤں طارس کو؟ کوئی طریقہ؟ مجھ سے اب ان کی ناراضگی اور برداشت نہیں ہوتی۔ ندوہ نے بے چینی سے لبوں کو کچلا تھا۔ تم میسج کرو پاگل اس کو، اروا نے ایک دم جوش سے کہا تھا۔ سب لکھ کر بتا دو اسے، اروا کی چہکتی آواز لان کی خاموشی میں فون سے باہر بھی سنائی دی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں میسج کرتی ہوں۔ ندوہ نے گالوں پر آئے آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑے تھے۔ آج رات کو ہی کرتی ہوں، پرسوچ انداز میں ندوہ نے کہا تھا۔ اچھا اب میں جاتی ہوں، مجھے تلاش کر رہے ہوں گے سب۔ ندوہ نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون بند کیا تھا، پھر کھڑے ہو کر آنسو اچھی طرح صاف کیے تھے۔ اس کے قدم ہال کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ لبوں پر فتح کی خوبصورت مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ اظہار تو منہ سے ہی کرنا پڑے گا میرے سکون۔ طارس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں، وہ دور اندھیرے سے نکل کر روشنیوں میں گم ہوتے ندوہ کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ شہنام، اپنا فون دے ذرا، میرا فون گرا ہے شاید، ادھر ہال میں مل نہیں رہا، میں کال کروں ذرا، طارس نے پریشانی سے پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مہندی کی تقریب ختم ہو چکی تھی، کچھ لوگ گھر کے لیے نکل جا چکے تھے، کچھ ابھی ہال میں ہی موجود تھے۔ ندوہ طارس کے کزن کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب طارس نے آ کر اپنے فون کے غائب ہونے کی اطلاع دی، اوہ لے میرے نمبر سے بیل کر ذرا، شہنام نے جلدی سے اپنا فون آگے بڑھایا تھا۔ طارس نے پریشان شکل بنا کر فون پکڑا، پھر اپنا نمبر ملا کر بے چینی سے لب کو چلتے ہوئی ارد گرد دیکھا۔ یار بند جا رہا ہے، طارس نے پریشان سی صورت بنا کر شہنام کی طرف دیکھا تھا۔ لو جی، عجیب انسان ہے تو، رک ذرا سب سے کہتے ہیں تلاش کریں سب، شہنام نے اپنا فون پکڑ کر کہا۔ پھر جتنے بھی گھر کے افراد وہاں موجود تھے وہ طارس کے فون کو تلاش کر رہے تھے اور وہ فون کو جیب میں ڈالے پریشان حال کھڑا تھا۔ جیسے تم تلاش کر رہی ہو ایسے تو مل ہی جائے گا، طارس نے ندوہ کے قریب ہو کر کہا۔ وہ جو مختلف کرسیوں کو پیچھے کرتی ہوئی کھوئی سی فون تلاش کر رہی تھی، ایک دم چونک کر پلٹی۔ طارس بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ ڈھنگ سے دیکھو گی تو ہی ملے گا نا، طارس نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ تو پلکیں چہرے پر لرزاتی ہوئی اتنی قربت کے زیر اثر بے حال سی کھڑی تھی۔ خیر، تم نے پہلے کبھی میرا کوئی کام بھی دل سے نہیں کیا، تو اس کے لیے بھی میں شکوہ کیوں کروں؟ تم رہنے ہی دو، طارس نے جان بوجھ کر طنز بھرے لہجے کو اپناتے ہوئے کہا، جبکہ دل اس کی اس حالت پر الٹی سیدھی کلا بازیں کھا رہا تھا۔ ندوہ کی صورت ایک دم سے روحان سی ہوئی تھی۔ وہ تو سب سے زیادہ چاہتی تھی طارس کا فون مل جائے۔ آج ہی تو سوچا تھا کہ اس سے میسج میں محبت کا اظہار کر دے گی، اور آج ہی فون چوری ہو گیا تھا۔ فون ہوتا تو ملتا نا۔ سب لوگ تلاش کرتے کرتے بحال ہو گئے تھے اور وہ دکھی آتما بنا کمر پر ہاتھ دھرے سب پاگلوں کو دیکھ رہا تھا۔ سب کزنس کی اچھی پھرکی گھمانے کے بعد اس نے پریشان سی صورت میں اپنے موبائل پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سب کو جانے کا کہا۔ اچھا اب پریشان نہ ہو، اور آ جائے گا، فون ہی تو تھا، ابتہاج نے ڈانٹنے کے سے انداز میں کہا۔ وہ جو سب میں گھرا ہونٹ باہر نکالے پوری طرح اداکاری کے جوہر دکھا رہا تھا، بار بار چور نظر سے سب کو ٹرے میں سجائے چائے پیش کرتی ندوہ کو دیکھ رہا تھا۔ بابا کب پریشان ہوں، بس کوئی ضروری کال، کوئی بہت اہم میسج بھی تو آنا ہوتا ہے کبھی۔ طارس نے میسج پر زور دیتے ہوئے گہری نظر پاس آتی ہوئی ندوہ پر ڈالی تھی۔ اب وہ چائے کا کپ پکڑ کر طارس کے پاس جھکی تھی۔ سنو، مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے نہیں پینی، لے جاؤ، طارس نے مصنوعی خفگی بھرے انداز میں ندوہ کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ ندوہ کا چہرہ ایک دم سے زرد ہوا، پھر وہ روحانسی شکل بنائے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے وہاں سے تیزی سے نکلی تھی۔
سکون میرے، مجھے بہت بے سکون رکھا تم نے اتنا عرصہ، اب کچھ سزا تو تمہاری بھی بنتی ہے میرے ہاتھوں۔ طارس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی اور آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ کمرے کے دروازہ کھولنے کی آواز پر طارس نے فوراً آنکھوں پر بازو کو دھرا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سلمیٰ اور حتفہ کے ساتھ تھی، اب جا کر کمرے میں آئی تھی۔ لب کے کونے کو دانتوں میں دبائے وہ طارس کو دیکھ رہی تھی کہ سو گیا ہے یا جاگ رہا ہے۔ طارس نے بظاہر آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا، لیکن ہلکی سی آواز کی اوٹ پر وہ ندوہ کی بے چینی کو واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ کیا کروں، کیسے کہوں، ہمت کروں؟ ندوہ نے طارس کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور پھر لب کو چلتے ہوئے پیچھے کیا، پھر بے چینی سے کمرے کے چکر لگانے لگی۔ بڑی بات ہے جناب، سر میں فٹ فائلر مارتے ہوئے اور مجھے دھکا دیتے ہوئے تو اتنی ہمت دکھائی تھی، اب اتنی سی بات کہنے میں اتنا ڈر رہی ہے محترمہ؟ کیا ہے تمہیں؟ جا کر لیٹو اپنی جگہ پر، کیا میرے سر پر منڈلائے جا رہی ہو؟ نیند آ رہی ہے مجھے، طارس نے بازو ہٹا کر روب سے کہا تھا۔ ندوہ چونک کر سٹ پٹا گئی تھی، فوراً ہمت پھر سے ہوا ہوئی تھی، وہ تیر کی تیزی سے ایک طرف لیٹ گئی تھی۔ طارس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ٹوٹ جا ٹوٹ جا، طارس نے پورے زور سے شرٹ کے بٹن کو کھینچتے ہوئے خود سے سرگوشی کی تھی۔ ندوہ سبز رنگ کے بنارسی سوٹ میں غضب ٹھاتی اس کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ سب لوگ بارات کے لیے تیاری میں مصروف تھے۔ ندوہ سیما کے ساتھ کھڑی کسی بارے میں بات کر رہی تھی جب طارس ہاتھ میں بٹن پکڑے معصوم سی شکل بنائے وہاں آیا تھا۔ ماما بٹن لگا دیں، طارس نے سیما کو کندھے سے ہلا کر کہا تھا۔ وہ جو ندوہ کو مختلف ہدایت کرنے میں مصروف تھی، طارس کی بات سن کر ماتھے پر بل ڈال کر طارس کی طرف مڑی۔ طارس تمہارے الٹے ہی کام ہوتے ہیں، اب نکلنے کی جلدی اور ایک نیا بکھیڑا لے کر کھڑے ہو۔ ندوہ بیٹا جلدی سے ٹانگ دو بٹن اس کا، ندوہ کے ہاتھ سے زیور کا ڈبہ لیتے ہوئے سیما نے مصروف سے انداز میں کہا۔ جی، ندوہ نے مدھر سی آواز میں کہتے ہوئے طارس پر چور سی نظر ڈالی تھی۔ سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، وہ دل دھڑکا دینے کی حد تک خوبرو لگ رہا تھا۔ ندوہ سیما کے بتانے پر کمرے سے سوئی دھاگا لینے آئی تو طارس بھی پیچھے ہی آ گیا تھا۔ وہ سوئی میں دھاگا ڈال کر پلٹی تو طارس بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اف، طارس کی خوشبو دل کو اتھل پتھل کر گئی تھی، آنکھیں اٹھانا مشکل ہونے لگا تھا۔ شرٹ اتار کر دوں؟ طارس نے دھیرے سے بھاری سی آواز میں کہا، جبکہ لب مسکراہٹ دبا رہے تھے اور آنکھیں شریر سی چمک لیے ہوئی تھی۔ نہیں، لگا دوں گی ایسے ہی، ندوہ چھنپ گئی تھی، گھٹی سی آواز میں کہا۔ اف، یہ شرماتا چہرہ، طارس نے محبت سے اس کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ وہ تو پل کے نیچے گرائے کھڑی تھی۔ ندوہ، تمہارا یہ انداز دیکھنے کو 6 سال ترسا ہوں، تمہیں تو لگانا نہیں آتا ایسے بٹن، سوئی ہی گھسیڑ دیتی ہوں سینے میں۔ طارس نے مسکراہٹ بمشکل دبا کر مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب لگا لیتی ہوں، ندوہ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا اور ہلکے سے کپ کپاتے ہاتھوں سے بٹن لگانا شروع کیا۔ طارس کی گہری آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پر بآسانی محسوس کر رہی تھی۔ بول دو نا جو دل میں ہے، کیوں تڑپا رہی ہو؟ طارس نے اس کے جھکے چہرے کو غور سے دیکھتی ہوئی سوچا۔ لگ گیا، ندوہ نے کینچی کے لیے باکس میں نظر دوڑائی، پھر پریشان ہو کر اوپر طارس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا اب؟ طارس جو مسکرا کر دیکھ رہا تھا، اس کے اچانک اوپر دیکھنے پر فوراً چہرے کو خجل سا ہو کر سنجیدہ شکل میں تبدیل کیا۔ کینچی نہیں ہے، دھاگا کیسے کاٹوں؟ مدھم سی آواز میں کہا۔ دانتوں سے؟ طارس نے مسکراہٹ دبائی۔ ندوہ نے ہونک شکل بنا کر دیکھا، پھر آگے بڑھ کر دانتوں سے دھاگا کاٹ دیا تھا۔ طارس نے لب دانتوں میں دبا کر اس کی مانگ کو دیکھا تھا، ڈھیلا سا لگایا تھا۔ طارس نے بھویں اوپر نیچے اٹھاتے ہوئے کمینگی بھری شرارت سے کہا، جبکہ ہاتھ سے بٹن کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر سے لگاؤ، مصنوعی روب سے کہا۔ ندوہ نے روحانسی شکل بنا کر چونک کر دیکھا۔ اچھا چلو رہنے دو، ایسے ہی گزارا کر لیتا ہوں، بڑی بیزاری سی آواز میں اس نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ ڈھیلا تو نہیں تھا، ندوہ نے سوچتے ہوئے باکس بند کیا۔ طارس کا فون؟ وہ پریشان سے طارس کا فون ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ بارات سے واپس آ کر بھی گھر میں رونق کا سسما تھا، کہے باتیں، وہ بھی اب سب کی باری باری اٹھ جانے پر تانیہ کے پاس سے اٹھ کر آئی تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد زیور اتارا تو سوچا الماری کے لاکر میں ہی رکھ دیتی ہوں۔ جیسے ہی لاکر کھولا، طارس کا موبائل سامنے پڑا تھا، فون سوئچ آف تھا۔ چلو جناب، فون گھر چھوڑ گئے تھے اور یاد بھی نہیں۔ ندوہ کو انجانی سے خوشی ہوئی تھی، جلدی سے فون کو لے کر وہ باہر آئی۔ شہنام، طارس کہاں ہے؟ سامنے سے آتے شہنام کو دیکھ کر اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ بھابھی وہ ادھر تانیہ بھابھی کے کمرے میں ہے، میں ابھی آ رہا ہوں وہاں سے اٹھ کر، شہنام نے نیند کی خماری میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے پرجوش انداز میں تانیہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی جب دروازے کے پاس طارس کی فکرے نے قدم روک لیے۔ بہت محبت کرتی ہے بھابھی اب، بس آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں، طارس چہکتے ہوئی تانیہ سے کہہ رہا تھا۔ آواز میں خوشی تھی، جوش تھا۔ ندوہ نے پریشان ہو کر ناسمجھی کے انداز میں قدم ایک اور آگے بڑھایا تھا۔
शर्म करो, फिर क्यों तंग कर रहे? तानिया ने हल्के से कहकहे के साथ कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, इजहार तो ज़ुबान से ही सुनूंगा, तारज़ ने शरीर से अंदाज में कहा। लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये तारज़, फ़ोन छुपाकर अच्छा नहीं किया, मैसेज में ही करने देते उसे इकरार, तानिया ने डांटने के अंदाज में कहा। क्यों? तारज़ इब्तिहाज को हर काम अपनी मर्जी से पसंद है, तारज़ ने बड़े अंदाज से कहकहा लगाते हुए कहा। बाहर खड़ी नदवा का मुंह खुले का खुला रह गया, ज़ोर से माथे पर हाथ मारा। तो क्या उस दिन तारज़ ने लॉन में मेरी और अरवा की बातें सुन ली थी? धड़कते दिल के साथ सोचा और लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट दर आई थी। इस तारज़ इब्तिहाज को मज़ा मैं चखाती हूँ। नदवा ने निचला लब दांतों में दबाकर शरारत से सोचा। सबको फिरकी कराते हैं ना, अब देखें मैं कैसे तड़पाती हूँ आपको। नदवा भरपूर तरीके से मुस्कुराते हुए वापस अपने कमरे में आ गई थी और मोबाइल दोबारा वहीं रख दिया था जहाँ से उठाया था। ज़रूरी नहीं हर दफ़ा जनाब की प्लानिंग कामयाब हो। शरीर से मिठी सी गुदगुदी हुई जो पूरे जिस्म में सरायत कर रही थी। आंखें चमक रही थीं और लब मुस्कुरा रहे थे। सोई नहीं अभी? तारज़ ने भवें उचकाकर कहा और सामने बेड पर बैठी नदवा की तरफ देखा। आपका वेट कर रही थी, नदवा ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर मद्दर सी आवाज़ में कहा। तारज़ तानिया और हबान को खूब तंग करने के बाद अब कमरे में आया था और इसकी उम्मीद की बिल्कुल बरक्स नदवा न सिर्फ जाग रही थी बल्कि पूरे एतमाद के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। अच्छा मेरा? वो क्यों? तारज़ ने चेहरे पर उमड़ वाली खुशी पर काबू पाया और मुस्कुराहट दबाकर कहा। बात जो करनी थी, क्या सुनेंगे आप? नदवा ने मुस्कुराहट दबाकर ब्लश होते हुए कहा। तारज़ के चेहरे पर छुपी हुई खुशी और दबी मुस्कुराहट दिल को गुदगुदाने और शरारत बढ़ाने का सबब बन रही थी। क्या कहना है? तारज़ ने चेहरे पर ज़बरदस्ती की संजीदगी तारी करते हुए कहा। नदवा ने शर्मा कर चेहरा नीचे किया था, वो भी आज इस अदाकार को अपनी अदाकारी की जौहर दिखा रही थी। उफ ये शर्माना। तारज़ ने धीरे से अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा था। ये वो लम्हा था जिसका बरसों इंतज़ार किया था। नदवा भी कहे कि वो इससे मोहब्बत करती है और आज वो लम्हा आन पहुंचा था। कहो। तारज़ उसके झुके चेहरे पर मोहब्बत भरी नज़र गाड़ता हुआ आगे बढ़ा था जबकि लब जानदार मुस्कुराहट के ज़ेर असर थे। वो नदवा ने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाया था और लब का एक कोना दांतों में दबाया। तारज़ उसके संदास पर दिल महसूस कर रह गया। कर भी दे इजहार, अब बस हुई बड़ी। दिल की बढ़ती रफ्तार कानों के पर्दे फाड़ने लगे। मैं, नदवा ने लरसती पलकों के साथ घुटी सी आवाज़ में कहा। तुम? तारज़ ने खुमार आलूद आवाज़ में कहा। वो इसके रुक जाने पर भरपूर तरीके से मुस्कुरा रहा था। मैं ये चाह रही थी। नदवा ने एकदम से झुका चेहरा ऊपर उठाया था। वो जो मोहब्बत से दांत निकाले उसकी तरफ देख रहा था, फ़ौरन मुंह बंद किया। नदवा ने बमुश्किल उभरते कहकहे पर काबू पाया। क्या? तारज़ ने खिजल होकर कान खुजाया। कहना यह है आप परसों चले जाएं लाहौर। मेरी तो यूनिवर्सिटी में अभी 2 हफ्ते और ऑफ चल रहा है, तो वो भी मैं यहाँ तानिया और पप्पू के साथ गुजार कर आना चाहती हूँ, नदवा ने रवानी से कहा जबकि आंखें शरारत से चमक रही थी और लब भरपूर तरीके से मुस्कुरा रहे थे। क्या? तारज़ ने पूरी आंखें फैलाकर मुंह खुला छोड़ा था जबकि माथे पर एकदम से अजीब से बल नमूदार हुए। भवें अपनी जगह से ऊपर हुई थी। जी क्यों, क्या हुआ? नदवा ने मासूम सी शक्ल बनाकर पलकों को झुकाया था और चेहरा ऐसे अनजान बनाया जैसे उसकी गैर होती हालत को जानती तक न हो। तुमने ये बात करनी थी? तारज़ ने दांत पीसकर आंखें निकालते हुए कहा। हाँ, नदवा ने अनजान बनकर कंधे उचकाए। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, चलो मेरे साथ ही, तारज़ ने एकदम से गड़बड़ाकर गुस्से से कहा। दिल डूब गया था। तो क्या उसने मोहब्बत का इजहार नहीं करना था और 2 हफ्ते और यहाँ रुकना चाहती है? दिमाग ख़राब है क्या इसका? तारज़ ने दांत पीसते हुए सोचा। मैंने इजाज़त तो नहीं मांगी, नदवा ने उसकी हालत से महजूज होते हुए कहा। तो? तारज़ ने फिर हैरानगी से मुंह फुला कर देखा था। मैंने तो सिर्फ बताया है, नदवा ने बच्चों की तरह कंधे उचकाकर कहा। अच्छा अब अपनी जगह पर जाएं, नींद आ रही है, मसनूई मसरूफ़ सी शक्ल बनाकर नदवा ने कहा और अपना कंबल उसके नीचे से खींचा जो खुशी में उसके पास उसके कंबल पर ही आकर बैठ गया था। तारज़ हैरान परेशान सी शक्ल बनाकर उठा था। लब को चलता हुआ पुरसोच अंदाज में वो अपनी जगह की तरफ आया था। तो क्या इसने मोहब्बत का इजहार नहीं करना था? क्यों, ऐसे कैसे? वो बेदिली से उसे देख रहा था जो अब मज़े से आंखें मूंद कर चित लेटी हुई थी। चेहरा भी बिल्कुल पुरसुकून था जो तारज़ को और बेचैन कर रहा था। अरवा से तो कह रही थी बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, इजहार के तरीके पूछ रही थी, तो ये सब? एकदम से तारज़ का नाक और मुंह बच्चों की तरह फूल गया था। तेज़ी से आगे होकर नदवा के बाजू को पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मुड़ा। वो जो पुरसुकून अंदाज में आंखें मूंदे दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, सटपटा कर आंखें खोली थी। तुम रहकर दिखाना यहाँ, तारज़ ने नाक फुलाकर दांत पीसते हुए कहा। नदवा को वो जी जान से प्यारा लग रहा था। इस वक्त पर क्या करती? जनाब की अदाकारी के वार आज जनाब पर ही चलाने थे। हाँ, आप ले जाकर तो दिखाएं, अच्छी तरह सोइए।
ندوہ نے بھی مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا، تمہیں یہی بات کرنی تھی مجھ سے صرف؟ طارز نے بے چارگی سے امید کی ایک کرن کو تھامتے ہوئے کہا۔ رات گزرے جا رہی تھی اور وہ ظالم اظہار بھی نہیں کر رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ زبردستی ہی اظہار کرا ڈالے، پر پھر وہ لمحہ جس کے لیے یہ سب کیا۔ بالکل، ندوہ نے آنکھیں سکیڑ کر کہا اور تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ طارز اتنا قریب تھا کہ دل کی رفتار پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا، اور ابھی وہ کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ سونے دیں۔ طارز کو ایک ہاتھ سے تھوڑا سا پیچھے کرتے ہوئی وہ مسکراہٹ دبا کر لیٹی تھی اور فوراً منہ پر کمبل تان کر بھرپور انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اف، بہت تنگ کر رہی ہوں نا، لب دانتوں میں دبا کر محبت سے سوچا۔ طارز کچھ دیر الجھن میں وہیں بیٹھا رہا، پھر خود سے الجھتا ہوا اپنی جگہ پر لیٹ چکا تھا۔ ندوہ میرے ساتھ ہی جائے گی، طارز نے آملیٹ منہ میں رکھتے ہوئے روب سے کہا تھا، اور کنکھیوں سے کھانے کی میز پر بیٹھے سب لوگوں کو دیکھا۔ کیوں؟ آرام سے بیٹھو تم، جب سے شادی ہوئی ہے تمہارے ساتھ ہی تھی، سیما نے خفگی سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ جب تک سو کر اٹھا تھا ندوہ پورے گھر والوں کو اپنے ساتھ ڈرامے میں شامل کر چکی تھی۔ اب ناشتے کی میز پر سب لوگ طارز کو تنگ کرنے کے لیے محظوظ ہو رہے تھے۔ ماما میرے اتنے کام ہوتے ہیں وہاں، طارز نے بے چارگی سے ماتھے پر بل ڈال کر سیما سے کہا۔ طارز بھائی، میں اور امی غیر ہیں کیا؟ پچھلے پورے ہفتے کتنا خیال رکھا آپ کا، عطفہ نے مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے کہا۔ میں یہ بات نہیں کر رہا، طارز ایک دم سے گڑبڑا گیا تھا۔ سب لوگ ندوہ کا ساتھ دے رہے تھے اور وہ بھی بچوں کی طرح معصوم سی شکل بنائے سب میں ایسے مظلوم بنی بیٹھی تھی جیسے وہ کوئی جلاد نما شوہر ہوتا۔ تو پھر برخوردار صبر کرو، کچھ نہیں ہوتا، ہماری بہو ہے اور اتنی رونق ہے اس کے ساتھ گھر میں، ابتہاج نے اپنی بھاری آواز میں ڈانٹنے کے سے انداز میں کہا اور پیار سے ساتھ بیٹھی ندوہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اتنے دن سے آپ لوگوں کے پاس ہی تھی، طارز نے سر نیچے کرتے ہوئے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ سب لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف شرارت سے دیکھا اور مسکراہٹ دبائی۔ سب کو پھرکی کروانے والا آج خود سب کے چکر میں بری طرح پھنسا بیٹھا تھا۔ ایک ہفتہ ندوہ کے بنا اتنی مشکل سے گزارا تھا، اب پھر 2 ہفتے۔ طارز نے چہرہ اوپر اٹھا کر دانت پیستے ہوئے ندوہ کی طرف دیکھا جو بڑے لاڈ سے سیما کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور چور نظر سے مسکراہٹ دباتی اسے دیکھ رہی تھی جو بے حال ہوا جا رہا تھا۔ طارز کی بے تابی اس کے دل پر گدگدی کر رہی تھی۔ طارز، میرے لیے رک رہی ہے، تانیہ نے مدھم سی آواز میں سب کی باتوں میں اپنا حصہ ڈالا۔ تانیہ بھابھی، آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے، نئی شادی ہوئی ہے۔ طارز نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لا کر تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے، کیسا اتاولا ہے، کشور نے دوپٹہ منہ میں دبا کر کہا۔ سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگے تھے۔ پھپھو، جس سے یہ سب سیکھا، نام لے دوں پھر؟ طارز نے آنکھ کا کونا دبا کر کشور کی طرف شرارت سے دیکھا۔ آئے ہائے، کم بخت مارے پھپھی ہوں تیری، شرم کر، بخش دے مجھے، کشور نے ہاتھ جوڑ کر شرماتے ہوئے کہا۔ سب لوگوں کے کہے سے گھر گونج اٹھا تھا۔ ندوہ، پیکنگ کرو، پھر رات کو ولیمے کے بعد اتنی تھکاوٹ ہوگی، پیکنگ نہیں ہوگی، طارز نے ڈھیٹ بن کر پھر سے ندوہ کو حکم چلانے کے انداز میں کہا۔ ندوہ نے روحان سی شکل بنا کر ابتہاج کی طرف دیکھا۔ ندوہ، کوئی ضرورت نہیں بیٹا، اس کو دیکھ لوں گا میں، ابتہاج نے روبدار آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے پھر، طارز کرسی غصے سے کھسکا کر اٹھا۔ نانا ابو، طارز پیر پٹکتا ہوا داؤد کو آوازیں دیتا وہاں سے نکلا تھا۔ اس کے جاتے ہی سب کے کہے فضا میں گونجے تھے۔ تانیہ بھی طارز کی پارٹی چھوڑ کر ندوہ کے ساتھ مل گئی تھی۔ کیا ہے تمہیں؟ طارز نے دانت پیس کر قریب ہو کر کہا تھا۔ آپ کو کیا ہے؟ ندوہ نے چھوٹی سی ناک چڑھا کر چڑھانے کے انداز میں کہا۔ تمہیں سارا پتہ ہے مجھے کیا ہے، طارز نے خفگی سے منہ پھلایا۔ ولیمے کے بعد سب لوگ گھر آ چکے تھے کیونکہ کل سب رشتہ داروں کی واپسی تھی، تو آج سب کزنز نے مل کر رت جگہ کا پروگرام بنایا تھا۔ ولیمے کی تقریب میں تو طارز اتنا مصروف رہا کہ ندوہ ہاتھ نہیں آئی تھی۔ صبح اس نے موبائل نکالنے کے لیے الماری کا لاکر کھولا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ندوہ کا زیور پڑا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے سب سمجھ آنے لگا۔ اب گھر آ کر وہ فارغ ہو کر اسے تلاش کرتا ہوا یہاں آیا تھا تو سب مل کر بیٹھے تھے۔ بڑے ایک طرف گپ شپ کر رہے تھے اور چھوٹے سب ایک طرف شور مچا رہے تھے۔ کمرے میں کیوں نہیں آ رہی؟ طارز نے پھر سے ندوہ کے کان میں سرگوشی کی۔ ارے کیوں؟ سب نے رت جگہ کا پروگرام بنایا ہے، اچھا لگتا ہے محفل سٹ کر جانا، ندوہ نے چنپ کر سرگوشی میں ہی جواب دیا۔ چلو چلو، طارز آ گیا، طارز کا گٹار دو اسے، شہنام نے تالی بجا کر سب کو متوجہ کیا۔ کہاں سب فری ہو رہے ہو؟ میرا کوئی موڈ نہیں، طارز نے ندوہ کو گھور کر دیکھا اور پھر سب کو کہتا ہوا واپس پلٹا۔ میں گاتی ہوں، ندوہ نے مدرسی آواز میں کہا۔ طارز کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے قدم رکے تھے۔ سب لوگوں کا شور گونج اٹھا تھا، سیٹیاں اور مختلف آوازیں۔ ارے کیا بات ہے، آپ بھی؟ شہنام نے جوش میں اونچی آواز میں کہا۔ چلے چلے، یہاں بیٹھے بھابھی، فروا نے جلدی سے جگہ بنائی تھی۔ ندوہ مسکراہٹ دباتی ہوئی بیٹھی تھی، پھر ایک چور نظر بیٹھ کر کھڑے طارز پر ڈالی جو رک تو گیا تھا لیکن پلٹا نہیں تھا۔ اوئے ہوئے، شہنام نے ماضی خیز انداز میں کہا تھا۔
خبیث پلٹ، تیرے اس دن والے گانے کا جواب جانے۔ شہنام نے سیٹی مار کر طارس سے کہا۔ طارس جان لیوا مسکراہٹ چہرے پر سجائے پلٹا تھا اور گہری نظر سب کے درمیان میں بیٹھی ندوہ پر ڈالی جو گلابی ہو رہی تھی۔ شروع بھابھی، شازیہ نے جوش میں کہا۔ ندوہ نے پلکیں گرا رہی تھی اور پھر دھیرے سے اس کی مدھر آواز نے سب کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو، ساری جنتیں میرے ساتھ ہوں، تو جو پاس ہو پھر کیا یہ جہاں، تیرے پیار میں ہو جاؤں فنا۔ ندوہ کو اپنے چہرے پر گہری آنکھوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ جتنے پاس ہے خوشبو سانس کے، جتنے پاس ہونٹوں کے سرگم، جیسے ساتھ ہیں کروٹ جار کے، جیسے ساتھ باہوں کے سنگم۔ او ہو، شہنام نے سیٹی بجائی تھی۔ جتنے پاس پاس خوابوں کے نظر، اتنے پاس تو رہنا ہم سفر۔ سب لوگ طارس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جو چہرے پر پیار بھری مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ وہ حیران تھا، وہ اتنا اچھا گا لیتی تھی، بچپن سے کبھی اس کی آواز ایسے سنی ہی نہیں تھی۔ تو جو پاس ہو پھر کیا یہ جہاں، تیرے پیار میں ہو جاؤں فنا۔ ندوہ نے گانا ختم کیا تھا۔ سب لوگ تالیاں بجا بجا کر گھر سر پر اٹھا رہے تھے۔ ندوہ نے دھیرے سے نظر اٹھا کر دیکھا تھا اور پھر دھک دھک سی رہ گئی۔ وہ پہلے ہی معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ جلدی سے پلکوں کی جھالر کو نیچے گرائی تھی۔ چلو اٹھ یہاں سے، طارس نے گھور کر فروا کو کہا جو ندوہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ رشوت دے پہلے۔ فروا نے شرارت سے ہاتھ آگے کیا۔ یہ لے۔ طارس نے سکہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اٹھ شاباش، طارس نے فروا کو پچکارتے ہوئے کہا جو منہ بس سوڑتے ہوئے وہاں سے اٹھی تھی۔ ندوہ بلش کرتے ہوئے مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ یہ اظہار تھا؟ طارس نے بیٹھتے ہی ندوہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کس بات کا؟ ندوہ نے نچلا لب دانتوں میں دبا کر شرارت سے چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ کیوں تنگ کر رہی ہو؟ طارس نے خمارہ دودھ آواز میں سرگوشی کی۔ سب لوگ اب اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ تو آپ کر رہے، ندوہ نے دھیرے سے کہا۔ موبائل کہاں میرا؟ طارس نے مسکراہٹ دبا کر شریر انداز میں کہا تھا۔ وہ تو چوری ہو گیا تھا نا اس دن ہال میں، ندوہ نے معصوم سے انداز میں پلکیں چھپکاتے ہوئے کہا۔ ندوہ نے پھر سے موبائل الماری سے اٹھا لیا تھا، طارس کو اور تنگ کرنے کے ارادے سے۔ ٹکر ہاں؟ طارس نے لب دانتوں میں دبا کر شرارت سے کہا۔ آپ کو پسند ہے نا؟ ندوہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ اور بھی بہت کچھ پسند ہے۔ طارس نے ارد گرد سب کی طرف دیکھتے ہوئے کشن کو گود میں رکھا اور کشن کے نیچے سے ندوہ کے ہاتھ کو تھاما۔ ندوہ نے چونک کر سب کی طرف دیکھا۔ سب لوگ بے نیازی سے گپ شپ لگا رہے تھے، ایک دوسرے کا مذاق بنا بنا کر کہے لگا رہے تھے۔ کمرے میں آنا ذرا۔ ندوہ کے کان میں پھر سے سرگوشی ہوئی تھی۔ وجود میں جیسے بجلی سی گوند گئی تھی، پلکیں بری طرح گالوں پر کپ کپا گئی تھیں۔ نہیں، ندوہ نے دھیرے سے کہا تھا۔ اٹھا کر لے جاؤں گا، پتہ ہے نا میرا؟ طارس نے ہاتھ پر گرفت ایک دم سے مضبوط کی تھی۔ نہیں۔ ندوہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ پیکنگ کرو کمرے میں آ کر، اب اس اظہار کے بعد تو ہرگز نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، طارس نے روب سے کہا۔ پیکنگ میں کر چکی ہوں۔ ندوہ نے شرارت سے دیکھا۔ بہت تنگ کیا نا، اس کا بھی بدلہ لوں گا، طارس نے مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے کہا۔ بھی اور کیا کیا؟ ندوہ نے روحانسی شکل بنا کر دیکھا۔ بہت کچھ ہے، طارس نے دھیرے سے ماتھے کے نشان پر ہاتھ رکھا تھا۔ ندوہ چھنپ گئی تھی، گڑبڑا کر ارد گرد دیکھا، پھر تیزی سے ہاتھ چھڑا کر وہاں سے اٹھی تھی۔ طارس کچھ دیر وہیں بیٹھا مسکراتا رہا، پھر سب کے جھرمٹ میں سے نظر بچا کر کمرے میں آیا تھا جہاں محترمہ منہ تک کمبل تانے لیٹی تھی۔ مجھے پتہ ہے نہیں سو رہی تم، طارس نے شرٹ کے کفن بٹن بند کرتے ہوئے اس کے سر پر کھڑے ہو کر کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ طارس نے ایک جھٹکے سے کمبل اٹھایا تھا۔ نیند آ رہی مجھے، ندوہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جھکی پلکوں سے کہا۔ نیند کی ایسی کی تیسی، طارس نے ایک دم سے اٹھایا تھا۔ اللہ، طارس اتارے مجھے۔ طارس بڑے انداز میں واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ ایک دم سے شاور کے نیچے لا کر ندوہ کو کندھے سے اتارا۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ندوہ کہا لگا رہی تھی۔ ہاں ہو گیا ہوں، کھڑی رہو آرام سے، طارس نے مسکراہٹ دبا کر مصنوعی روب دکھایا تھا۔ پلیز طارس، یہ نہیں، ندوہ نے روحانسی شکل بنا کر کہا اور ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ یہی سکون میرے، یہی۔ طارس نے شرارت سے دیکھا اور شاور ایک دم سے چلا تھا۔ طارس، ندوہ نے مصنوعی غصہ دکھایا تھا۔ طارس تھوڑا سا آگے بڑھا، پھر رک گیا۔ ایک منٹ، فٹ فائلر چھپا دوں ذرا۔ طارس نے شرارت سے پیچھے سنک کی طرف دیکھا، پھر دونوں کا کہا پانی کی گرتی بوندوں کے ساتھ شور میں ان کا کہا گھل گیا تھا۔ تم زیادہ ہی خراب ہوتی جا رہی ہو، طارس نے مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اٹھائیں۔ ندوہ بچوں کی طرح باہیں کھولے کھڑی تھی۔ یار کسی دن تو رحم کیا کرو۔ طارس نے ایک نظر ندوہ پر ڈالی، ایک نظر سیڑھیوں پر۔ کیوں؟ آپ نے خود ہی تو عادت ڈالی، ندوہ نے شرارت سے دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں رات گئے تک نیچے سب کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے، پھر اوپر جاتے تھے جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے۔ طارس ندوہ کو اٹھا کر اوپر لے جاتا تھا۔ کسی دن گریں گے دونوں سیڑھیوں سے، طارس نے ڈرانے کے انداز میں کہا۔ نہیں گریں گے، تینوں، ندوہ نے شرارت سے نچلا لب دانتوں میں دبا کر کہا۔
تینوں؟ کہ کیا مطلب؟ تارز نے خوشگوار حیرت کے زیر اثر منہ کھول کر کہا، اور پھر کہا لگاتے ہوئے جوش سے اسے اٹھایا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ کبھی نہیں گرائیں گے مجھے۔ ندوہ نے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ کبھی بھی نہیں موٹی، تارز نے ہنسی دباتے ہوئے شرارت سے کہا۔